السلام علیکم۔ آج کا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 6، القضاء والقدر، قسمت اور تقدیر۔ زامو انا اربعۃ نفر استحبوا، گمان کیا جاتا ہے کہ 4 افراد ایک ساتھ سفر پر نکلے۔ احدہم ابن ملکن، ان میں سے ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، وثانی ابن شریف، اور دوسرا جو ہے ایک شریف آدمی کا بیٹا تھا، والثالث ابن تاجر، اور ان میں سے تیسرا تاجر کا بیٹا تھا، والرابع ابن وقار، اور اس میں سے چوتھا جو ہے کسان کا بیٹا تھا، وکانی جمیعاً محتاجین، اور وہ سبھی ضرورت مند تھے، وقد اصابہم ضر، اور انہیں سخت تنگی تھی، والجہد، اور بہت ہی زیادہ پریشانی تھی، لا یملکون شیئا، ان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی، الا ما علیہم من ثیاب، سوائے ان کپڑوں کے، ان کے پاس اپنے کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ فبینہم یمشون، اسی درمیان کہ وہ لوگ چل رہے تھے، اذا قال ابن الملک، تو بادشاہ کے بیٹے نے کہا، ان امر الدنیا کلہ، بے شک دنیا کی تمام چیز، تمام معاملات جو ہیں، بالقضاء والقدر، وہ قسمت اور تقدیر سے ہوتے ہیں۔ وقال ابن التاجر، تو تاجر کے بیٹے نے کہا، العقل افضل من کل شیء، عقل تمام چیزوں میں سب سے بہتر ہے۔ وقال ابن الشریف، اور شریف کے بیٹے نے کہا، الجمال، خوبصورتی، خیر مما ذکرتم، زیادہ بہتر ہے اس سے جو تم لوگوں نے کہا۔ وقال ابن الوقار، اور کسان کے بیٹے نے کہا، الاجتہاد خیر من ذالک، محنت ان سب سے بہتر ہے، من ذالک کلہ، ان سب میں سب سے بہتر ہے محنت۔ ثم مضوا، پھر وہ چلتے گئے، مدینۃ یقال لها متون، تو وہ اس شہر میں پہنچے جس کا نام متون تھا۔ فلما انتہوا الی تلک المدینۃ اقاموا فی ناحیۃ منها، جب وہ اس شہر میں پہنچے تو اس کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے، ٹھہر گئے۔ وقالوا لابن الوقار، اور کسان کے بیٹے سے کہا، فانطلق، تم جاؤ، فاکتسب لنا باجتہادک طعاما لیومنا ھذا، تم جاؤ اور اپنی محنت سے آج کے دن کے لیے ہمارے لیے کھانے کے لیے کما کر لاؤ۔ فانطلقا، تو ہو گیا، فسال، تو اس نے کسی آدمی سے پوچھا، ای عمل، کون سا ایسا کام ہے، اذا عملہ رجل، کی جب اس کو آدمی کرے گا، غدو الی اللیل، صبح سے شام تک، کسبہ بہ ما یشبع اربعۃ نفر، تو اس سے اتنا کما لے گا کہ 4 آدمیوں کا پیٹ بھر سکے، شکم شیر ہو سکیں۔ فقیل لہ، تو اس سے اس آدمی نے کہا، لیس شیء، ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے، بعض من الحطب، مگر آل کی کوئی لکڑی تھی، اسی لکڑی کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وکان علی راس فراسخ، اور وہ اس سے چند، جہاں پہ وہ لکڑی تھی اس سے چند میل کے فاصلے پر، چند فرسخ کے فاصلے پر تھا۔ فتوجہ الیہ، وہ وہاں گیا، فحمل حطبا من الحطب الجزل، تو اس نے لکڑی کے کچھ پڑے ہوئے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، فباعہ بنصف درہم، تو اس نے اس کو آدھے درہم میں بیچ دیا۔ ثم اشتری بہ ما یصلح اصحابہ، پھر اس نے خریدا جو کمایا تھا اس سے اپنے دوستوں کے لیے سامان خریدا۔ وکتب علی باب المدینہ، اور شہر کے دروازے پر اس نے لکھا، اجتہاد یوم واحد، ایک دن کے محنت کی قیمت، یبلغ ثمنہ نصف درہم، ایک دن کی محنت کی قیمت صرف کتنا ہے، آدھا درہم ہے۔ وآتاہم بما اشتری، اور جو کچھ اس نے خریدا تھا اس کو لے کر کے آیا، فاصابوا منہ، تو ان کو دیا، واکلوا، لوگوں نے کھایا۔ فلما اصبحوا، جب دوسری صبح ہوئی، قالوا لابن الشریف، تو ان لوگوں نے شریف کے بیٹے سے کہا، انطلق، تم جاؤ، بجمالک، اپنی خوبصورتی کے ذریعے، فاکتسب بعض ما یقوتنا، تو تم بھی کما کر کے لاؤ جس سے ہم کھانا کھا سکیں۔ فانطلقا، تو وہ گیا، وتفکر فی نفسہ، اور اپنے دل ہی میں سوچ رہا تھا کہ وقال لست احسن من الاعمال شیئا، مجھ سے تو لست احسن من الاعمال شیئا، میں تو کام کے حساب سے بھی بہتر نہیں ہوں۔ واستحی ان یرجع الی صحابہ، اور اسے شرم محسوس ہو رہی تھی کہ وہ
اپنے دوستوں کے پاس لوٹے گا بغیر تامن، بغیر کھانا لیے۔ اس کو بغیر کھانا لیے اپنے دوستوں کے پاس لوٹنے میں شرم آ رہی تھی۔ وہم فارقہم، اور وہ ڈر رہا تھا کہ وہ اس سے الگ ہو جائیں گے۔ فاسندہ ظہری الی شجرۃ فی المدینۃ من الہم، تو وہ اس نے تھک ہار کے اپنی پیٹھ کو شہر کے ایک پیڑ سے ٹکا دیا۔ فمرت علیہ امرأۃ لبعض عظماء اہلہا، تو امیروں کے گھر میں سے کوئی ایک عورت ادھر سے گزری۔ فعجبہا جمالتہ، تو اس کو اس کی خوبصورتی بھا گئی۔ فارسلت الیہ جاریتہا، تو اس نے اپنی لونڈی کو اس کے پاس بھیجا۔ فاتتہا بہ، تو اس کو لایا گیا۔ فنظفہ، اور اسے صاف ستھرا کیا۔ ثم ظلھا یومہ ذالک فی نعمت و کرامہ، پھر سارا دن اس کے ساتھ نعمت اور عزت میں رہا۔ فلما کان عند المساء، جب شام کا وقت ہوا، اجازتہ ب500 دینار، تو اس نے اس کو انعام کے طور پر 500 دینار دیے۔ فتوجہ الی اصحابہ، تو وہ اپنے دوستوں کے پاس لوٹا۔ وکتب علی باب المدینۃ، اور اس نے شہر کے دروازے پر لکھا، جمال یوم واحد ثمنہ، خوبصورت ایک دن کی خوبصورتی کی قیمت 500 دینار، 500 دینار ہے۔ فلما اصبحوا، جب ان لوگوں نے صبح کیا، قالوا لابن التاجر، تو انہوں نے تاجر کے بیٹے سے کہا، فاکتسب لنا یومنا ھذا یاکلک، کہا کہ آج تم کماؤ گے، یاکلک بعقلک، اپنے عقل کے ذریعے، و تجارت کا شیئن، اور اپنے تجارت کے ذریعے سے کچھ آج تم کماؤ گے۔ فذهب، تو وہ گیا۔ لم یبر الا قلیلا، تو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، حتی بصر سفینۃ نسیمۃ فی البحر، یہاں تک کہ اس نے دیکھا دریا، کشتی کو دریا میں، سفینۃ نسیمہ، ایک بڑی کشتی کو دیکھا سمندر میں، کثیرۃ المتاع، اس میں بہت مال تھا، سامان تھا، قد ارسلت الی شط غیر بعید من المدینہ، قد ارسلت الی شط غیر بعید، شہر سے کچھ دور ساحل پر، وہ کشتی شہر سے کچھ دور ساحل پر لنگر انداز تھا۔ فخرج الیہ جماعۃ من التاجر، تو ادھر جو ہے تاجروں کا ایک گروہ آیا، ایک جماعت آئی، لیبتاؤ ما فیہا، تاکہ اس کو خریدیں، وہ سامان جو اس میں تھا۔ فواساموا اصحابہا، تو انہوں نے اس کے مالک سے بھاؤ تاؤ کیا۔ ثم تشاوروا فیہا بینہم، پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ وقالوا، اور کہا، انصرفوا یومکم ھذا، آج کے دن ہم کچھ نہیں خریدیں گے، لا نشتری، ان کو لوٹا دو، اور آج کے دن ہم ان سے کچھ نہیں خریدیں گے، حتی یقصدوا متاع فیرخصوا علینا، یہاں تک کہ یہ سامان سستا ہو جائے اور وہ ہمیں کم قیمت پر نہ دے دیں۔ ففعلوا ذلک، تو ان لوگوں نے اسی طرح کیا۔ فخالف الیہ ابن التاجر طریق، تو وہ تاجر کا بیٹا دوسرے راستے سے کشتی والوں کے پاس آیا۔ وہ اشترا ما کان فیہا، اور اس نے وہ سامان سارا خرید لیا جو اس میں تھا، ب100,000 دینار نسیہ، ادھار پر، 1,00,000 دینار کے ادھار پر اس نے وہ سارا سامان خرید لیا۔ واظہرا، اور اس نے تاجروں پہ یہ ظاہر کیا، انہ یرید ان ینتقل متاعہ الی مدینۃ اخری، کہ وہ ارادہ رکھتا ہے کہ یہ تمام سامان وہ دوسرے شہر میں منتقل کرے گا۔ فلما بلغ ذلک التاجر، جب اس کی خبر تاجروں کو ہوئی، خافوا، تو وہ لوگ ڈر گئے، ان یذهب ذلک المتاع من ایدیہم، کہ یہ سامان ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ فاتوہ، تو لوگ آئے، وربحوا علی ما اشتراہ 1000 دینار، اور اس کے خرید پر 1000 دینار کا منافع دیا۔ فانتقدہ منہم، تو اس نے ان سے وہ نقد لے لیا۔ وحالہم بالباقی علی اصحاب السفینہ، اور باقی جو ہے کشتی والوں کے حوالے کر دیا، یعنی ان کو ان کا پیسہ دیا، اور جو منافع ملا تھا اس نے اپنے پاس رکھا۔ اور رجع الی اصحابہ، اور وہ لوٹا اپنے دوستوں کے پاس۔ فلما مر بباب المدینہ، جب وہ گزرا شہر کے دروازے سے، کتب علیہ، اس پہ لکھا، عقل یوم واحد ثمنہ، ایک دن کے عقل کی قیمت 1000 دینار، 1000 ہے۔ فتمتعوا بما اصابوا واخبثوا، جو انہوں نے جو کچھ حاصل کیا تھا اس سے لطف اٹھایا اور خوش ہوئے۔ فلما اصبحوا فی الیوم الرابع، جب چوتھا دن آیا، قالوا لابن الملک، تو ان لوگوں نے بادشاہ کے بیٹے سے کہا کہ انطلقا، تم جاؤ، فاکتسب لنا شیئا، اور ہمارے
ہمارے لیے کوئی چیز کما کے یا خرید کے لاؤ، بالقضاء والقدر، قسمت اور تقدیر کے بل پہ۔ فذهبت، وہ گیا، حتی اتى باب المدینۃ فجلس عنی دکانا من دکاکینا، تو وہ گیا اور شہر کے دروازے کے پاس جو دکانیں تھیں ان میں سے ایک دکان پر وہ بیٹھ گیا۔ وانفق ان ملکہ، واتفق ان ملکہ ماتا، اور اتفاقاً ان لوگوں کا بادشاہ جو ہے مر گیا، ولم ولدن، اس کے پاس نہ کوئی بیٹا تھا، ولا اخن، نہ کوئی بھائی، ولا احد ذا قرب، اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ فمروا علیہ بجنازۃ الملک، تو وہ لوگ بادشاہ کا جنازہ لے کے گزرے، فبصروا بہ، تو دیکھا اس کو کہ لا یتحرک، اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، ولا یحزن، نہ ہی یہ غمگین ہے، لموت الملک، بادشاہ کی موت سے۔ فسألہ رجل منہم، تو ان میں سے ایک آدمی نے اس سے پوچھا، من انت، تو کون ہے، وما یقعد علی باب المدینہ، اور یہاں دروازے پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے، شہر کے دروازے پر، لا یحزنک موت الملک، کیا تمہیں بادشاہ کی موت کا غم نہیں ہے؟ فلم یجبہ، تو اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ فشتمہ وطردہ، تو اس نے گالی دی اور اس کو بھگا دیا۔ فلما مضوا، جب وہ لوگ چلے گئے، رجع الی مکانہ، وہ آدمی پھر لوٹ کے آیا اپنی جگہ پہ۔ فلما انصرفوا راؤ الذی کان صنع بما صنع، جب وہ لوگ وہاں سے لوٹ کے آئے جنازے سے تو اس نے دیکھا جو اس آدمی نے اس کے ساتھ جو کیا تھا، فقالا، تو اس سے کہا، الم انہاک عن جلوس فی ھذہ موضع، کیا ہم نے تم کو یہاں اس جگہ بیٹھنے سے منع نہیں کیا ہے؟ وتقدم الیہ فاخذہ، تو اس کے پاس آیا اور اس کو پکڑ لیا، وحبسہ، اور اس کو قید کر لیا۔ فلما اجتمعوا لیملکوا علیہم رجلا، جب یہ لوگ اکٹھا ہوئے تاکہ وہ اپنا بادشاہ بنائیں، یختارونہ، جسے وہ چنیں، قام الذی کان امرا، تو وہ آدمی کھڑا ہوا جس کا معاملہ تھا اس نوجوان سے جس کو اس نے قید کر رکھا تھا۔ فحدثہم بقصہ، تو ان کو اپنا قصہ بتایا۔ فقالا، تو پھر اس نے کہا، انی انا اخاف ان یکون عینا علینا، مجھے ڈر ہے کہ وہ ہم پر جاسوس ہے۔ فابعثوا الیہ، تو اس کے پاس اس کو بھیجو، اس کو لانے کے لیے بھیجا گیا۔ فاتوا، تو اسے لایا گیا۔ فاسألوہ، تو اس سے سوال کیا گیا، ما ہوا، کیا بات ہے، وما امر الذی اقدم ارضہ، اور یہاں کیوں آیا ہے، یہاں کی زمین پر وہ کیوں آیا، اس کا کیا معاملہ ہے، ما ہوا، وہ کون ہے، وما امرہ، اس کا معاملہ کیا ہے، وما الذی اقدم ارضہم، اور وہ ان کی زمین پر کیوں آیا ہے۔ قالا، اس نے کہا، انا استحر ملک قرونا، میں قرونا کے بادشاہ کا داماد ہوں۔ توفی والدی، میرے والد وفات پا گئے۔ فغلبنی اخی علی الملک، تو میرے بھائی نے تمام ملکیت، تمام بادشاہت مجھ سے چھین لی۔ فہربت منہ حذرا علی نفسی، تو میں اپنی جان کے ڈر سے اس سے بھاگ کر آیا ہوں، حتی انتہیت علیکم، یہاں تک کہ میں آپ لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ فلما سمعوا ذلک منہ، تو جب ان لوگوں نے اس کو سنا، وعرفوا، تو اس کو جانا، وکلامہ، اور اس کی بات کو، وعرفہ، اور اس کو بھی پہچانا کچھ لوگوں نے، من کانا یخشی ارض ابیہم منہم، ان میں سے جو لوگ اس کے باپ کی زمین کی طرف جایا کرتے تھے۔ وَأَثْنُوا عَلَىٰ أَبِيهِ خَيْرًا، اور اس کے باپ کی بہت ہی زیادہ تعریف کی۔ وَمَلَّكُوهُ إِلَيْهِمْ، اور اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ وَكَانَتْ سُنَّتُهُمْ، اور ان کا طریقہ تھا، الطواف بما ولوه علیہم، کہ وہ بادشاہ کو لے کر کے چکر لگاتے، جس کو اپنا بادشاہ بناتے اس کے ساتھ چکر لگاتے۔ فَحَمَلُوهُ، تو ان لوگوں نے اس کو بیٹھایا، عَلَى الْفِيلِ، ہاتھی پر، وجلوا بہ، اور اس کے ساتھ چکر لگائے۔ فلما مر بباب المدینہ، جب وہ دروازے سے گزرا، شہر کے دروازے سے گزرا، رہا ما كتب علیہ اصحابہ، تو اس نے دیکھا جو اس کے ساتھیوں نے وہاں پہ لکھا تھا۔ فامر، تو اس نے حکم دیا، وکتب، اور لکھوایا، ان الاجتہاد والعقل والجمال وما اصاب الانسان من خیر و شر، کہ بے شک محنت، عقل اور خوبصورتی اور جو کچھ بھی انسان کو بھلائی یا برائی پہنچتی ہے، انما ہوا بقضاء و قدر، صرف وہ قسمت اور تقدیر سے ہوتی ہے۔ اعتبروا بذالک، اس چیز سے نصیحت حاصل کرو،
ما ساق اللہ الیہ من خیر و سعادت بفضلہ، جو اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے خیر اور سعادت سے نوازا ہے۔ ثم ان الملک الی مجلسہ فقعد علی سریر، پھر بادشاہ لوٹا اپنے دربار کی طرف اور تخت پر بیٹھا۔ وارسل الیہ اصحابہ، اور اپنے ساتھیوں کو بھیج کر کے بلایا۔ فاتوہ، تو انہوں لایا گیا۔ فملوہم واغناہم، تو انہیں مال دے کر اس نے غنی کر دیا۔ ثم جمع امالہ، پھر اس نے اپنے کام کرنے والوں کو، واہل الفضل، اور اہل فضل کو، وہ ذرائع من اہل مملکتی، اور اپنے بادشاہت کے اہل رائے کو بھی اکٹھا کیا۔ فقال لہم، تو ان سے کہا، اما صحابی، جہاں تک میرے ساتھیوں کا تعلق ہے، فقط استیقنوا، تو انہیں تو اس بات کا یقین ہو چکا ہے، ان الذی ارزقکم اللہ من خیر، کہ اللہ نے جو کچھ انہیں نوازا ہے، انما کان بقضاء و قدر، وہ قسمت اور تقدیر سے تھا۔ وکان علیہ ما ذکروا، اور جو کچھ میں نے ان سے ذکر کیا گیا تھا۔ واما انا، اور رہا میں، جہاں تک میرا تعلق ہے، فإن الذی منحنی اللہ ولیا، تو اللہ نے مجھے جو نوازا ہے یہ میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ لم یکن من الجمال، جبکہ نہ میرے پاس خوبصورتی ہے اور نہ عقل ہے اور نہ محنت ہے۔ وما کنت ارجو، اور نہ ہی میں اس چیز کی امید رکھتا تھا، نہ ہی میں نے اس کی امید کی تھی۔ اذا طردنی اخی، جبکہ میرے بھائی نے مجھے نکال دیا، انصیب ہذہ المنزلہ، اور کہ میں یہ مقام حاصل کروں گا۔ میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بھائی نے مجھے نکال دیا ہے تو میں اس منزل کو، اس مقام کو حاصل کروں گا۔ لانی قد رأیت من اہل هذه الارض من هو افضل منی حسنا و جمالا و اقبل منی رأیا، تحقیق کہ میں نے دیکھا ہے اس زمین میں بہت سے لوگوں کو جو مجھ سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ کامل رائے والے ہیں، واشدنی اجتہادا، اور مجھ سے زیادہ، جو اشد منی اجتہادا، اور مجھ سے زیادہ محنتی ہیں۔ فساقنی القضاء، تو قسمت مجھے یہاں لے آئی۔ نہیں تبر تو فملکت امر اللہ، تو قسمت مجھے اس طرف لے آئی، اور میں نے انقلبت، اور میں نے ہجرت کی، فملکت امر اللہ، تو اللہ کے حکم سے میں بادشاہ بن گیا۔ قد علمہ وقدرہ، جس کا علم اللہ کو تھا اور اسے اندازہ بھی تھا۔ وقد کنت راضیا، جبکہ میں راضی ہو گیا تھا، ان اعیش بحال خشونۃ وشظف معیشتی، جبکہ میں تنگ زندگی اور سخت زندگی کی حالت میں رہنے پر بھی راضی ہو گیا تھا۔ تو انشاءاللہ اب اگلا چیپٹر ہم جلدی لے کر کے آئیں گے، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم۔